تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ. ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می, تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ بھائی آپ ڈاکو کھڑا ہوا ہے بندوق لے کے, اول تو ایسے موقع پہ پولیس الحمدللہ ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر فرض کرو پولیس ہے اور ڈاکو آپ سے چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے, تو آپ پولیس سے فوراً کیا کہتے ہیں؟ پلیز ہیلپ می. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا, یا پولیس مدد کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا, یا رسول اللہ مدد کہہ دیا فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے, اس بہانے آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے. بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے بیٹا مدد کی دو قسمیں ہیں, ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے, اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے. جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ جو کام بھی پولیس کرے گی نا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوگی کوئی نہ کوئی. پولیس چل کے آئے گی, گاڑی اسٹارٹ کرے گی, گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی, ٹائر جڑا ہوا ہوگا تو ٹائر گھومے گا. اسباب مہیا ہوں گے تو مدد ہوگی, اسباب نہیں ہوں گے تو مدد نہیں ہوگی. پھر پولیس ڈاکو کے پیچھے پیچھے بھاگے گی, اگر پولیس کی اسپیڈ ڈاکو سے تیز ہوئی تو ڈاکو کو پکڑ لے گی, اگر ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوئی تو ڈاکو کو بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں پکڑے گی. عام طور پہ چونکہ ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس لیے پکڑے نہیں جاتے. تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے وہ آپ کی مدد کرے گی, تو اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی جاتی ہے. لیکن جہاں سائنٹیفک لاجک نہ بنتی ہو, اسباب کی دنیا میں مدد کا امکان نہ ہو, وہاں جب مدد مانگی جائے گی یہ مدد عربی میں دعا کہلاتی ہے. شریعت اس پکار کو کیا کہتا ہے؟ دعا. یہ اللہ سے ہو یا یہ اللہ کے علاوہ سے جب ہوتی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ میری مدد کریں, تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی؟ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں, وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ کیا وہ قبر مبارک سے نکل کر آئیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے, اور جب چاہے جس کی مدد کر بھی سکتا ہے. اب بچہ اگر سمجھدار ہوگا تو آپ سے ایک سوال پوچھے گا, اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ خود اس کو یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دے دینا. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا نا لا تشرک باللہ, تو امید ہے کہ بچے نے سارے سوال پوچھے ہوں گے. تو قرآن نے تو اختصار سے ذکر کیا نا, تاکہ آگے تم اس کو خود ایکسپلین کرتے رہو بیٹھ کے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو بچہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ ابو اگر اسباب سے ہٹ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے, جو کوئی بھی کرے گا, پولیس اسباب کے تحت کرتی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں, تبھی تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے مت مانگو, کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے, دیے ہوتے تو پھر اللہ کیوں روکتا؟ آپ نے کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنا دیا کہ پانی اس کے اختیار میں, جب چاہے گا پانی چھوڑے گا, اور پھر گورنمنٹ منع بھی کرے اس کے پاس نہ جانا, تو ہم کہیں گے بھائی اختیارات دیے کیوں جب جانے سے منع کیا ہے؟ اس کا مطلب دیے ہی نہیں ہے. تو بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہوتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ ارے کوئی سائنسدان اس بات کو مانے گا کہ کوئی انسان یہاں سے اشارہ کرے اور چاند, پتھر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا, تو چاند کہاں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ابو مجھے یہ بتائیں, ہم نے تو مولوی صاحب سے جمعے میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنا دیا کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟
امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ, مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی, اب تک ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا ہو. اگر ممکن ہوتا سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو زندہ کرتے. اس پہ بہت خرچ ہوا تھا ڈاکٹروں کا, کروڑوں روپے ڈاکٹروں نے خرچ کر چکے تھے اس پہ کہ اس کو بچانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مرا کیوں؟ انشورنس کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے پہلے کس کو زندہ کرتے بھائی؟ تو جن کی بیویاں مر گئی ہیں وہ کبھی بھی زندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے, لیکن آزمائش میں آ جاتے وہ کہ زندہ کیا تو پھنسیں گے, نہیں کیا تو لوگ بولیں گے محبت ہی نہیں تھی. تو بڑی آزمائش میں پھنس جاتے وہ. اچھا خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا, حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا, آج کل کی بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے. واٹس گوئنگ آن, ابا یہ سب کیا ہو رہا ہے, میں کیا سن رہا ہوں؟ امام صاحب نے آج تقریر میں بتایا, اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بھی اوپر ہے. وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ نے بچے کو اس چیز میں بھی ایکسپلین بولو کرنا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ, وہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا, نہ وہ کام پیغمبر کرتے ہیں. کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پیغمبر کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے, پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے. بچہ کہے گا ابا اس کی کوئی دلیل تو پیش کریں, ایسا نہ ہو آپ مجھے توحید کے نام پہ الو بنا رہے ہوں. اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ صحیح مثالیں دے رہے تھے کہ موسیٰ زندہ کرتے تھے, موسیٰ لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بنتی تھی. تو یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو, اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ جب بھی چاہیں گے آپ یوں کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اختیارات دے دیے نا اللہ نے پیغمبر کو, دیے بھی تو اللہ نہیں ہے. تو آپ نے بولا نہ بیٹا, اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جب چاہتا ہے کسی پہ کام لے لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے, اختیار دینا الگ چیز. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھائیں. دیکھو بیٹا یہ جو پین ہے, میں جب اس سے تمہارا نام لکھتا ہوں, جیسے ستار نام ہے بچے کا, میں نے دیکھو ایس سے TTAR لکھ دیا, میں نے پین سے کام لیا ہے. پین کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھوم گھام کے ایس لکھ دے, یہ اختیار ہے پین کے پاس. لہذا جب بھی تم کہو گے کہ ستار لکھو, تم مجھے کہو گے, پین کو نہیں کہو گے, کیونکہ پین میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے, جہاں چاہوں میں گھماؤں. پین کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو بیٹا اللہ پیغمبروں سے بھی بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں. پیغمبر کو کہتے ہیں صرف آپ اشارہ کریں میں ٹکڑے کر دوں گا. اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور پھر وہ اس کو دلیل دیں آپ کہ دیکھو بیٹا اگر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے, اس سے پتے وتے جھاڑتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے, القیہا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا. قرآن کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سانپ بن کے دوڑنے لگی. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو نیچے کسی کی آیت کا ریفرنس دیں. ان کو خیال تھا یہ مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نظریات پہ زد پڑ رہی تھی. ارے میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے بھائی. وَلَمْ يُعَقِّبْ, قرآن کے الفاظ ہیں. موسیٰ مڑ کے پیچھے اتنے خوفزدہ ہوئے. اگر موسیٰ نے خود لاٹھی کو سانپ بنایا ہوتا تو کیا خوفزدہ ہو کے بھاگتے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف یعنی دماغ شریف میں. اس کا مطلب موسیٰ کو تو اگر کوئی آدمی خود جو کرتب دکھاتا ہے وہ خود تھوڑی ڈرتا ہے, اس کو تو پتا ہوتا ہے میرا ہی کام ہے بھائی. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. کیسی پیاری آیت ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اے موسیٰ میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اقبل, واپس پلٹ.
کیا انداز ہے موسیٰ اللہ کا, یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ. اللہ اگر یہ نہ کہتے تو موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ چکے ہوتے. ٹھیک ہے, قرآن میں جلال ہے, جلال. اقبل, واپس پلٹ, ولا تخف, ڈر مت. جب اللہ نے موسیٰ نے اللہ کا ایک کلام سنا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے پلٹ, موسیٰ علیہ السلام کو بولا اب نہیں پلٹا تو سانپ کچھ کہے نہ کہے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو اللہ کچھ کہے تو واپس پلٹے. لیکن پھر اللہ نے تسلی دی, تسلی یہ دی کہ اللہ دیکھو, اللہ صرف اتنا کہتے تھا واپس پلٹ تو حضرت موسیٰ پھر بھی پلٹ جاتے, لیکن اللہ کو پتا تھا پلٹتے تو لیکن ڈرتے بہت کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے سانپ سے ڈسوانا چاہ رہا ہے, بھائی پلٹ تو جاؤں گا لیکن اب پتہ نہیں ہوگا کیا. موسیٰ کو اللہ نے تسلی دی, پلٹ, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, گھبرا مت, اس کو ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. موسیٰ کے پاس اس کے اختیارات نہیں تھے. اقبل, واپس پلٹ, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, ہم اسے واپس پرانی کنڈیشن میں لے آئیں گے, وہی لاٹھی جو پہلے تھی. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لاٹھی بنا دیں گے, کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوتا ہے لاٹھی تو اندر سے سانپ ہوگی اوپر سے لاٹھی لگے گی, ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے لاٹھی بنا, لاٹھی کا لفظ استعمال نہیں کیا. سیرتھا الاولیٰ, جو چیز یہ پہلے تھی وہی بن جائے گی, یعنی بالکل سچی مچی کی لاٹھی ہوگی. اگر لاٹھی کہتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف ہو سکتا ہے, بھائی ہے تو سانپ, شکل کیسی ہو جائے گی. نہ واپس وہی جو تھی وہی کنڈیشن, ریورس کر دیں گے ہم اس کو. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا. تبھی آپ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا ہے اور پانی پہ آ کے رک گئے ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ آج تو پکڑے گئے. موسیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے پاس تو لاٹھی ہے, میں چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے نکل جائیں گے ہم بڑے آرام سے. نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کلا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ رب ہے, مدد کرے گا, پتہ نہیں کیسے کرے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ما فوق الاسباب اختیارات نہیں تھے. اللہ نے کہا موسیٰ کو, اے موسیٰ اضرب, مار تو اس پانی کو, میں اس کو بیچ سے پھاڑ دوں گا, الگ کر دوں گا. کیسا معجزہ ظاہر ہوا ہے. سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. پھر بچہ اگر بہت پڑھا لکھا ہوگا نا, انسان کا بچہ ہوگا, یہاں تک سمجھ جائے گا بات کو. لیکن آج کل انسان کے بچے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ تھوڑے شارٹ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے پھر کسی کا ڈسا ہوا ہو, پھر سوال پوچھے ابا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے, اس لیے اللہ کہہ رہے اے موسیٰ میں اسے لاٹھی کو سانپ بنا دوں گا, میں لاٹھی کو واپس لاٹھی بنا دوں گا, میں کروں گا, آپ نہیں کریں گے. کروں گا کون؟ میں. لیکن ابا سورہ مریم میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. سورہ مریم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے مریم میں فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں, تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک بچہ گفٹ میں دے دوں, اولاد دے دوں میں تجھے. بغیر شوہر کے عورت کو اولاد ملنا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہ. بھائی جبریل تو کہہ رہے ہیں میں دوں گا. اب ہم یہاں اگر یہ تعویل کریں کہ بھائی اللہ دے رہا ہے, لیکن یہاں تو جبریل کہہ رہے ہیں کون دے رہا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ, میں گفٹ کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی خطیب صاحب یہ تقریر میں کہیں کہ جب جبریل کسی کو اولاد دے سکتے ہیں بغیر شوہر کے, بغیر اسباب کے, تو ہم تو میاں بیوی ہیں بھائی, ہم تو صحت مند ہیں, ہم اگر کسی بزرگ سے اولاد مانگ لیں یا نبی سے اولاد مانگ لیں تو نبی کا درجہ جبریل سے کم ہے یا زیادہ؟ اور ہم تو شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد مانگ رہے ہیں نبی سے اولاد. تو تم تو نبی کا درجہ معاذ اللہ جبریل سے بھی کم کر رہے ہو. جب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جب اللہ جبریل کو اختیار دے سکتا ہے اولاد دینے کا تو پیغمبر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ داتا دربار کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ پیرانے پیر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا اولاد دینے کا جب جبریل کو دے رہا ہے اختیار؟ یہ ساری مثالیں نا آپ نے خود قائم کر لینی ہے, نہیں کی نا تو ادھر ادھر سے سن کے پھر ساری زندگی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے گا ایک دن میں ایک بیان سننے. تو اس بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے جو اب تک آدھے سے زیادہ انسان کا بچہ بن چکا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا سمجھانا ہے آپ نے؟ بیٹا دیکھو یہاں پر جبریل نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے یہ نسبت مجازی ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. ابا یہ حقیقی اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تعلق لگتا ہے مرزا غالب کے خاندان سے,
کیا حقیقی مجازی لگا کے رکھے ہوئی بات؟ تو بچے کو پھر آپ بتاؤ، دیکھو بیٹا جب ہماری گاڑی پنچر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. تو گاڑی پنچر ہوئی ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، پنچر ٹائر ہوا ہے. ان شارٹ نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ گاڑی کی طرف. تو یہاں بھی اصل میں اللہ نے اولاد دی ہے کیونکہ جبریل کی پھونک مارنے سے دی ہے. تو ان شارٹ جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. یہ نسبت جائز ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنایا، حالانکہ بنایا اللہ نے ہے، لیکن شارٹ کٹ بات کرنے کے لیے نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ موسیٰ کی طرف. کہ بھئی سب کو پتا ہے موسیٰ یہ کام کر نہیں سکتے، ان شارٹ ہم نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ جب بالکل واضح بات ہوتی ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی ولیمے میں تم گئے، کیا کھایا؟ آپ کو میں نے بریانی کی 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کمبخت، تو بریانی کس نے کھائی پھر پلیٹیں جب تو نے کھا لی ہیں؟ اگر تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے تو بریانی کس نے کھائی ہے؟ آپ بولو گے تو پاگل ہے، میں پلیٹوں کی طرف نسبت مجازن کر رہا ہوں، کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ گہرا رشتہ ہوتا ہے. پلیٹ اسی بریانی اسی پلیٹ میں ہوتی ہے. تو کوانٹٹی بتانے کے لیے میں نے کہا کہ 2 پلیٹیں، تاکہ تمہیں یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور وہ بھی پتا چل جائے جو تم نے نہیں پوچھا، یعنی کتنا کھایا. تو اگلا کہے گا تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی، اتنی ایکسپلینیشن کی؟ پہلی دفعہ میں ایسی بات کرتے کہ وضاحتی بیان نہ جاری کرنا پڑتا. پہلی دفعہ میں کہہ دیتے کہ میں نے پلیٹیں نہیں کھائیں بلکہ میں نے بریانی کھائی. تو آپ جواب میں کہو گے میرا خیال تھا تو سمجھدار آدمی ہے، سمجھدار کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں پلیٹیں کوئی بھی نہیں کھاتا. تو ان شارٹ میں نے کہہ دیا. تو قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے اتنی دفعہ بتایا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتے اسباب سے ہٹ کے کوئی. تو اس لیے اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا جبریل نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، کیونکہ جبریل کو پتا تھا، مریم کو پتا ہے کہ جبریل اولاد نہیں دے سکتے، مجازن نسبت کر رہے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں؟ بچہ اگر انسان کا بچہ اب تک 99% امید ہے بن جانا چاہیے، ابھی بھی نہیں بنانا تو اس کو چڑیا گھر میں جمع کرا دو جا کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب بچہ پوچھے گا ابا اگر اس کی کوئی دلیل بھی ساتھ میں آ جائے نا، اس کی کوئی مثال آ جائے مارکیٹ میں کہ قرآن نے نسبت مجازن کسی اور کی طرف کی ہے جبکہ دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے یہ انسانوں سے ممکن نہیں ہے، تو آپ اس کو مثال دیں قرآن کی. دیکھو بیٹا قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا 28ویں پارے میں؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو؟ تو حرام اور حلال کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. کسی اور کو یہ اتھارٹی دینا کہ وہ حلال و حرام کرے، یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز. لیکن اس کے باوجود ایک جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا یحرم علیہم الخبائث، تاکہ نبی ان پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیں. ایک طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا صرف اللہ کا کام ہے، دوسری طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا نبی کا کام ہے. تو بھائی یہاں حرام کرنا نبی کا کام، یہ نسبت مجازن ہے، کرے گا اللہ حرام، بیان چونکہ نبی کریں گے اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے. کھوپڑی شریف میں بات آ جانی چاہیے میرا خیال ہے. اب ایک آخری سوال، بچہ کہے گا اچھا فلاں بزرگ نے تو ایسا کر لیا، فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت، فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت، حضرت مریم کی یہ کرامت. تو ان کو وہی بات ہے، ان کو بتائیں بیٹا چاہے کرامت ہو یا معجزہ ہو، جب نبی کے ہاتھ پہ کوئی خلاف عقل کام ہوتا ہے تو اس کرتا اللہ ہے، اس کو اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے. جب امتی کے ہاتھ پہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو عقل سے ماوراء العقل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اصطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے. کام کرنے والے دونوں کون ہیں؟ اللہ ہیں. نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولی کے پاس اختیارات آ گئے، نہ معجزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پاس اختیارات. تو اختیارات اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. پھر جا کے لا الہ الا اللہ کا مطلب آئے گا بچے کی سمجھ میں اور وہ مسلمان ہو جائے گا. اب تک صرف کٹنگ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ ختنے ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی علامت مسلمانوں کے پاس بولو، سارے شرک بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یا علی مدد بھی، یا رسول مدد بھی، فلانا مدد بھی، ڈمکانا مدد بھی. ان کا تقوی، ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. تو ایک بس واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج ہماری توحید ایسے ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا تقوی اور توحید ایسے جیسے
کتا جو ہے نا کتا, اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کھڑے ہو کر تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا چھینٹیں نہ پڑ جائیں. یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ چھینٹیں پڑیں گی تو میں ناپاک ہو جاؤں گا, پیشاب کی چھینٹیں نہیں پڑیں گی تو میں ناپاک نہیں ہوں گا. گٹر کا پانی پینے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا, سارا دن گٹر میں گھسا رہے گا وہ ناپاک بولو نہیں. کتے بلی مردار کھاتا رہے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا. سارا دن کتوں جیسے کام کرے گا وہ. کتا کبھی دیکھا انسانوں جیسے کام کرتے ہوئے آپ نے؟ سارا دن حرکتیں کیسی کرے گا؟ کتوں جیسی کرے گا. کھائے گا بھی مردار, بیٹھے گا بھی گندگی میں, اور ویسے تو کتا جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے, اتنا شعور ہے اس میں. پیے گا گٹر کا پانی, لیکن جب اس کو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں صفائی پسند ہوں, پیشاب کرتے ہوئے احتیاطاً ایک ٹانگ اٹھا لے. تو آج کا مسلمان مزاروں پہ بھی جا رہا ہے, سجدے بھی کر رہا ہے, یا اللہ مدد بھی, یا رسول اللہ مدد بھی, یا علی مدد بھی, یا غوث آدم مدد بھی. اللہ سے بھی مانگ رہا ہے, نبی سے بھی مانگ رہا ہے, بزرگوں سے بھی مانگ رہا ہے, پیروں سے بھی مانگ رہا ہے, قبروں پہ بھی جا رہا ہے. سارے کام کر کے لا الہ الا اللہ, میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا. یہ تکلف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کائنڈلی یہ تکلف آپ بولو نہ کریں. تو اس لیے اپنے بچوں کو لا تشرک باللہ سکھاؤ کہ بیٹا شرک نہیں کرنا. اور شرک کا مطلب کیا, میں نے تو بہت ڈیٹیل میں بتا دی بچے کو اس کے مینٹل لیول کے حساب سے. سنو آپ مجازن اور 2 پلیٹیں اور 3 پلیٹیں, بچہ ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے اس کے. تو جب تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ عقیدہ توحید ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل